ورکرز تھے اور ایک میں 8. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کے مشکل ترین اور بدترین میں کہہ سکتا ہوں 8 گھنٹے تھے. اس اعتبار سے جو رویہ رکھا پولیس نے، ایک تو وہ مناظر تھے جو ان عظیم پاکستانیوں نے یا میڈیا کی آنکھ نے دکھایا، جو گندی اور بدترین شیلنگ کی گئی ہمارے اوپر، جو لاٹھی چارج کیا گیا اور باقاعدہ ہمیں تھریٹ کیا گیا اسٹریٹ گنز دکھا کے کہ ہم آپ کو فائر بھی مار سکتے ہیں. تو میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا ہم پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ہم جلسہ گاہ میں دہشت گرد تھے؟ جس طرح کی ریاستی مشینری اور پولیس گردی کا استعمال کیا گیا جلسہ گاہ میں، اور خاص طور پہ پریزنز وین میں ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا گیا جیسے ہم کوئی ہندوستانی قیدی ہیں. 5 گھنٹے انہوں نے ہمیں پریزن وین میں چلاتے جا رہے تھے، گاڑی چلاتے جا رہے تھے. ہم پوچھتے تھے ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں، تو بتا ہی نہیں تھے رہے ہم جا کہاں رہے ہیں. اور آخر میں مجھے انہیں کہنا پڑا کہ یار دیکھو ہم نے بھاگنا تو ہے نہیں کہیں، اگر ہم نے بھاگنا ہوتا تو ہم جلسہ گاہ سے بھاگ جاتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو حکومت کا اس پیٹرول پہ ضائع کر رہے ہو یا کسی تھانے میں ڈال لو، جیل میں ڈال دو یا گاڑی کھڑی کر لو. اس کے باوجود 5 گھنٹے انہوں نے ہمیں مختلف روڈز پہ لے کے گئے، اور آخر کار نارووال کے بارڈر کے قریب ایک تھانہ تھا وہاں لے گئے، وہاں انہوں نے ہمیں رکھا. ادھر سے نکلے پھر شکر گڑھ میں ایک تھانے میں لے گئے، پھر پسرور میں لے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں امپورٹڈ حکومت کو، اور میں پاکستانیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز وہ اپنے غم و غصے کو تھامے نہیں رکھتے، اس پہ قابو نہیں پاتے، تو میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سیال کوٹ میں سانیہ ماڈل 2 ہونا تھا. اور میں قوم کو یہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے 2 ہی مرکزی کردار تھے اس وقت بھی. موجودہ چیری بلاسم جو کرائم منسٹر ہے یہ شہباز شریف، اور جو موجودہ ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ جو اس وقت پنجاب کا لا منسٹر تھا اور وزیر داخلہ کہہ لیں اسے پنجاب کا. تو آج بھی یہ دونوں شخص وہی مائنڈ سیٹ آج بھی سیال کوٹ میں ماڈل ٹاؤن سانیہ 2 کرنے کے آپ کہہ لیں چکر میں تھے. اور میں خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عمران خان کے ٹائیگرز کو، جس جذبے کے ساتھ، جس جنون کے ساتھ انہوں نے اس ریاستی مشینری کا سامنا کیا. پکڑے تو ہم 22 گئے تھے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار ہمارے کارکن ایسے ہیں جنہوں نے ڈنڈے کھائے، جنہوں نے شیلنگ اور یہ آنسو گیس کو برداشت کیا، اس کا مقابلہ کیا. اور میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا. میرے کچھ ورکرز مجھے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم تو جیل جا رہے ہیں، اور میں انہیں یقین دلا رہا تھا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ چاہے ہم جیل میں بھی ہوں گے وہ سیال کوٹ میں جلسہ کرنے آئے گا. اور مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر سیال کوٹ آ رہا ہے. میں سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں. ابھی میں خود موجود ہوں VIP فیکٹری میں، جو ہماری کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس میں ہم عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں. عمران خان آپ لوگوں سے تقریباً 7 بجے خطاب کریں گے. آپ لوگ نکلیں باہر، ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں، کچہری چوک میں آئے ہیں. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں گا، آپ سب سے ملیں گے بھی. عمر ڈار بھی میرے ساتھ ہیں، حافظ حامد رضا، انہیں چوٹیں بھی آئیں، انہوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ ان سب کا سامنا کیا. مہر کاشف صاحب تھے، ہمارے دیگر ورکرز تھے، ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کیا. اب میں آخر میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ کو. دیکھیں یہ خان کے 22 کھلاڑی تھے اور دوسری طرف تقریباً 2000 پولیس آفیسر تھے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تب کیا ہوگا جب 25 لاکھ نکلیں گے. ابھی تو 22 تھے، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، تو 25 لاکھ آ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ میں. تو تیاری پکڑو. اس طرح کی ریاستی دہشت گردی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا نہ لاٹھی سے ڈریں گے، نہ گولی سے ڈریں گے، نہ جیل سے ڈریں گے. آپ کا مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ آج کر کے دکھا دیا ہے.
ہمیں جیل میں ہی ڈال کے یہ جلسہ گاہ کو مسمار کر سکے ہیں. جب تک کپتان کے کھلاڑی گراؤنڈ میں تھے, پریزن وین میں نہیں ڈالے گئے تھے, ہم ان کا مقابلہ کر رہے تھے, کرینوں کے آگے لیٹے, لٹک گئے, لاٹھی چارج کا مقابلہ کیا اور آگے بھی کریں گے. بلکہ ایک تو میں سب دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ڈار برادران نے اور پارٹی کے ورکرز نے آج اس غلامی نامنظور تحریک کو 4 چاند لگائے ہیں. پوری پارٹی آج تحسین پیش کرتی ہے کہ جس جرأت اور بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے, وہ ایک یہ پیغام ہے امپورٹڈ حکمرانوں کو اور زور زبردستی سے تم ہماری اس تحریک کو نہیں دبا سکو گے. اور یہ جو چنگاری ہے ایک شعلہ بنے گا جس میں یہ امپورٹڈ حکمران جو ہے یہ خاکستر ہو جائیں گے اور بسم ہو جائیں گے. مجھے الحمدللہ نہ صرف اس بات کی خوشی ہے بلکہ اس بات پر فخر بھی ہے کہ سیالکوٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے غلامی نامنظور کا سلسلہ شروع کیا ہے, سیالکوٹ اس میں بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے. الحمدللہ اس پر مجھے فخر ہے کہ وہ اس تحریک کا بارش کا پہلا قطرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی سے سیالکوٹ میں سے حقیقی آزادی مارچ کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے اور اب یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے. میں رانا ثناء اللہ اور کرائم منسٹر جو کہنا چاہتا ہوں, آج آپ نے جو کیا ہے سیالکوٹ میں, خدا کا واسطہ ہے ہوش کے نہ ہن لیں. جب سیلاب آتا ہے تو پھر سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. آپ اس عوامی سیلاب کو روکنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو راستہ دیں, اور پاکستان کے عوام جس کسی پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں صاف شفاف انتخابات کرائیں اور اقتدار اس کو منتقل کیا جائے. ایک سیکنڈ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو پی ایم ایل این خاص طور پہ گورنمنٹ پراپیگنڈا کر رہی ہے. سیالکوٹ کے میڈیا کے رپورٹرز جانتے ہیں جس گراؤنڈ کو یہ مذہبی رنگ دینا چاہ رہے ہیں, وہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے, باسکٹ بال کھیلا جاتا ہے, مختلف اجتماع کیے جاتے ہیں, وہ کوئی مذہبی گراؤنڈ نہیں ہے. اور یہ راستے بھی بلاک کر رہے ہیں. مجھے ورکرز کی کالیں آ رہی ہیں, سیالکوٹ کی سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں. یہ بھی جو ریاستی دہشت گردی کی ہے یہ خواجہ وینٹیلیٹر جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, عمران خان سیالکوٹ آ رہا ہے, اس کی ایما پہ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس جلسے کے ساتھ جو ہوا ہے. یہ ڈی سی اور ڈی پی او کو اور ہمیں بھی بلائیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جس ڈی پی او کو یہ مریم جھوٹی شاباش دے رہی ہے تو مریم اس حسن ڈی پی او سے پوچھنا ہے, ایک رات پہلے مجھے چائے بھی پلائی تھی, عمران خان کا سیکیورٹی عمران خان کا سیکیورٹی پلان بھی میرے ساتھ فائنل کیا تھا, ٹریفک بھی پلان فائنل کیا تھا. اگر عثمان ڈار کوئی قانونی وائلیشن کر رہا تھا تو چائے بھی پلا رہا تھا تمہارا ڈی پی او, میرے ساتھ عمران خان کی سیکیورٹی بھی فائنل کر رہا تھا اور ٹریفک بھی. اور ڈی سی جو 7-8 دن سے ہمیں لالی پاپ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی آپ جلسہ گاہ میں کنٹینر رکھیں, لائٹیں لگائیں, کرسیاں کریں, ڈی سی کے کہنے پہ ہم نے سارا کچھ کیا. اور آخری وقت میں جب 12 گھنٹے رہ گئے وہ ڈی سی بھی بھاگ گیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اس کا سو موٹو نوٹس لے, تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے ان دونوں نے کہا کہ ڈار صاحب اوپر سے آرڈر آیا ہے. اور بابا اس ملک میں کون ایک اوپر والا آ گیا ہے؟ چند روز قبل پہلے بھی یہاں ایک واقعہ ہوا, پوری قوم نے دیکھا کس طرح اسے بتایا جا رہا تھا کہ اوپر سے کال آئی ہے. ان کو بھی اوپر سے کال آ رہی ہے. یہ اوپر والا ہے کون؟ میں میڈیا کی وساطت سے ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. علاقائی جرأت کا مظاہرہ کرو, یہ بتاؤ یہ اوپر والا کون ہے جو نیچے کالیں کرتا ہے اور پھر ورکرز کو اور ہمارے جیسے ورکرز کو پھر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وقت آنے پہ یہ اوپر والا بھی ایکسپوز ہوگا.